أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 80 سے 87 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول، جو کوئی اطاعت کرے گا اس رسول علیہ السلام کی، فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ومن تولا، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، فما ارسلنا کا، تو فما نفی کے لیے ہے، فما تو نہیں، ارسلنا کا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان، نگران، یعنی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، حساب اللہ کے ذمے ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مراد منافق ہے کہ منافق کہتے ہیں آپ کے سامنے، طاعۃ کے قبول ہے، یا ہمارا کام ماننا ہے یا ہم نے مان لیا. فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکلتے ہیں، برز یبرز کے معنی نکلنا، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، یعنی آپ کے مجلس سے اور آپ کے مسجد سے، بیتا، تو رات کو تو مشورہ کرتے ہیں، طائفۃ، ایک گروہ، رات کو، بات یبیتو کے معنی یہ بیت سے نکلا ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، تو عام طور پر لوگ رات کو گھر میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے رات کی جو گفتگو ہے اس کے لیے بیتا یا باتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بیتا، تو رات کو مشورہ کرتے ہیں، طائفۃ، ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی، خلاف اس بات کے، تقول جو دن میں آپ کے سامنے کہتے ہیں، یعنی دن میں تو اطاعت کہتے ہیں اور رات میں پھر مخالفت کرتے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں بناتے ہیں. واللہ یکتب، اور اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو کچھ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، جو کچھ وہ رات کو سازشیں کرتے ہیں. فاعرض عنہم، تو آپ ان سے منہ پھیریے، آپ چشم پوشی کیجئے ان سے، آپ تغافل کیجئے ان سے. وتوکل، اور بھروسہ کیجئے، علی اللہ، اللہ پر. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، وکیل بگڑے کام بنانے والا، سنوارنے والا. افلا یتدبرون القرآن، آیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ تدبر کے معنی غور و فکر کرنا. آیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ ترغیب ہے، یعنی ان کو قرآن میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ، اور اگر ہوتا یہ قرآن من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، لَوَجَدُوا، تو ضرور یہ لوگ پاتے، فیہ، اس قرآن میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف. لیکن اب چونکہ تھوڑا سا اختلاف بھی نہیں ہے تو یہ دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، امر، کوئی بات، کوئی خبر، من الامن، چاہے امن کی ہو، او الخوف، یا خوف کی ہو، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، اذاعوا به، تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں. اذاع یذیغ کے معنی خبر کو نشر کرنا اور اس کو پھیلانا، مشہور کرنا. یہ بعض منافق اس طرح کرتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے. اس طرح مختلف قسم کی باتیں جو غیر تحقیق ہوتی تھی اور جھوٹی ہوتی تھی اس کو پھیلا دیتے تھے. وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ اس بات کو لے کر جاتے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول علیہ السلام کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور جو صاحب امر اور صاحب اختیار ہے، منہم ان میں سے، ان کی طرف لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو ضرور معلوم کر لیتے اس خبر کی حقیقت کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو حقیقت تک پہنچتے ہیں، منہم ان میں سے. استنبت استنباط کے معنی بات کی تہ تک پہنچنا. اصل میں یہ لفظ نبت سے نکلا ہے، اور نبت اس پانی کو کہتے ہیں جو کنویں کے گہرائی سے نکل آئے، پہلا پانی، اس کو نبت کہتے ہیں. تو یہ تحقیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو معلوم کر لیتے وہ لوگ جو اہل تحقیق ہے اور بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، جو صاحب بصیرت ہیں، منہم ان میں سے.
تو پھر وہ بعد میں فیصلہ کرتے کہ یہ خبر پھیلانے کی ہے یا چھپانے کی ہے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرتے، الا قلیلا، مگر توڑے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو آپ لڑیے خود فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اے نبی۔ اگر باقی لوگ لڑتے ہیں تو لڑے، نہ لڑتے نہیں لڑتے تو نہ لڑے، آپ اکیلے لڑے۔ لا تکلف، تو مکلف نہیں ہے، تو ذمہ دار نہیں ہے، الا نفس کا، مگر صرف اپنے آپ کا۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دیجیے۔ حرض یحرض کے معنی ترغیب دینا، شوق دلانا، ابھارنا۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بہت سی باتیں، بہت سے ارشادات جہاد کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یکف، روک دے، بند کر دے، باس الذین کفروا، سختی اور جنگ ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھے کہ عسى کا لفظ جب اللہ کی طرف نسبت ہو اور اللہ کے کلام میں ہو تو اس کا مطلب یقیناً ہوتا ہے۔ ویسے عسیٰ کا معنی ہے امید ہے اور ممکن ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتا ہے اپنی نسبت سے تو پھر وہاں وہ بات یقینی ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان یکف، بند کر دے گا، باس الذین کفروا، جنگ ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ واللہ اشد باسا، اور اللہ بہت سخت ہے، باسن جنگ کرنے میں، واشد، اور بہت سخت ہے، تنکیلا، سزا دینے میں، عذاب دینے میں، تنکیلا بمعنی تعذیبا، عذاب دینے میں، کافروں کو سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی یشفع سفارش کرے گا، شفاعتا حسنتا، کوئی بلائی کا، نیکی کا، یقل لہ نصیب، تو اس کے لیے بھی حصہ ہوگا، منہا، اس سفارش سے۔ جیسے کسی کو جہاد کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، ایک نیک کام کی طرف بلائے اور وہ شخص اس پر عمل کرے تو اس کو بھی اس میں ثواب ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، جیسے کوئی گناہ کی طرف بلائے، گانوں کی طرف بلائے، میوزک کی طرف بلائے، سنیما کی طرف بلائے، جھوٹ کی طرف بلائے، جو بھی گناہ کی باتیں ہیں اور ظلم کی باتیں ان کی طرف بلائے، یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے بھی اس گناہ سے حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہے ہر چیز پر، مقیتا، نگہبان اور نگران۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں دعا دی جائے، بِتَحِيَّةٍ، کوئی بھی دعا، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یا اس سے بہتر، اور رُدُّوهَا، یا ویسا ہی جواب دو۔ یعنی اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم بہتر جواب دو، اگر کوئی تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے تو تم اس سے بہتر سلوک کرو، اگر کوئی تمہیں صلح کا پیغام دے تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، اس کے سوا۔ لیجمعنکم، وہ ضرور بضرور تم کو جمع کرے گا، اے لوگو، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق، اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، حدیثا، بات کرنے میں۔ محترم سامعین، آیت نمبر 80 جو پہلی آیت، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کہ ان کے رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جو رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ نبی کا کام تو صرف پہنچانا ہوتا ہے، باقی آگے اس شخص کا ماننا نہ ماننا، اس پر سزا و جزا کا مرتب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نبی کا نہیں۔ آگے منافقوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہے آیت نمبر 81 میں، کہ منافق نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بہت عشق کے دعوے کرتے اور کہتے کہ آپ رسول ہیں اور آپ آپ کا ہر حکم ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں قبول ہے، لیکن جب پھر مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تو رات کو پھر نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سازشیں نبی علیہ السلام اور مسلمانوں پر عیان کر دی اور ان کی منافقت کا پردہ چاک کیا، اور نبی علیہ السلام کو فرما دیا کہ ان منافقوں سے لڑیے نہیں، ان کو ماریے نہیں، بس ان سے تغافل اور جسم پوشی کیجیے، کیونکہ اگر آپ ان کو ماریں گے تو لوگ پھر یہ الزام لگائیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے۔
آگے آیت نمبر 82 میں قرآن کی صداقت پر ایک دلیل پیش کی گئی ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، کہ قرآن ایک بات کرتا اور گراؤنڈ ریالٹی اس کے خلاف ہوتی، یا قرآن نے ماضی کے جو واقعات بیان کیے وہ غلط ثابت ہو جاتے، یا مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں کی ہے وہ غلط ثابت ہو جاتے، یا قرآن نے جو جتنی بھی باتیں کی ہے تو اتنا بڑا کلام، اتنی بڑی کتاب، تو اس طرح جو بھی اتنی بڑی کتاب لکھے گا اللہ کے سوا ضرور اس میں اختلاف ہو جاتا، لفظاً یا معناً یا حقیقت اس کے خلاف ہو جاتی، لیکن الحمدللہ قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی صداقت کی، نبوت کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ آیت نمبر 83 میں ایک بات سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی باتیں بلا تحقیق مت پھیلاؤ۔ جیسے حدیث میں ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرے۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہے اور منافقانہ روش ہے کہ جو بھی بات آپ تک پہنچے اور آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کو نشر کریں، بلکہ ایسا نہیں، پہلے صاحب امر اور سمجھدار لوگوں کو، علماء کو، اور جو صاحب اختیار ہے، جو امراء ہے، ان تک وہ بات پہنچانی چاہیے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اس بات کو چھپانا چاہیے، اس کو نشر کرنا چاہیے۔ یہ منافقین اکثر اس طرح کرتے تھے کہ کوئی مسلمانوں کا لشکر کہیں نبی علیہ السلام بھیج دیتا تو یہ اس کے متعلق افواہیں پھیلا دیتے مدینے میں کہ وہ شکست کھا گئی اور اس پر دشمن نے حملہ کیا اور مدینے پر دشمن چڑھایا، اور اس طرح ہوا بلا تحقیق باتیں پھیلا دیتے، تو اس سے مسلمانوں کو قلبی تشویش ہوتی اور وہ پریشان ہو جاتے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے تحقیق کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد اس بات کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر جنگ کے میدان میں اور جہاد کے میدان میں اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کی باتیں جب نشر ہوتی ہیں تو اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے مسلمانوں پر، اور لشکر پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو نہ نکلے، آپ اکیلے نکلے، کیونکہ آپ کا تو کام ہی یہی ہے، باقی لوگ اگر آپ کے ساتھ جائیں گے تو ٹھیک، نہ جائے تو بھی آپ کو نکلنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا حکم نبی علیہ السلام کو یہ دیا گیا کہ آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے، ان کے دلوں میں جہاد کا شوق پیدا کیجیے، اور کافروں کے لشکر سے اور ان کی کثرت سے اور ان کے اسلحے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ ان میں آپ کے خلاف لڑنے کی ہمت ہی باقی نہ رہے گی، اور وہ آپ کے مقابلے سے بھاگ جائیں گے، جیسے کہ آگے کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق جب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھیجی اور فرشتے بھیجے اور کفار کے سارے خیمے اکڑ گئے اور وہ بھاگ گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہ ان کا آخری حملہ تھا ہم پر، اب یہ ہم پر نہیں چڑھ سکیں گے، اب ہم ان کے علاقوں پر حملہ کریں گے۔ تو پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، جسے قرآن نے واضح فتح قرار دیا، پھر 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں تبوک کے سرحد پر نبی علیہ السلام نے لشکر بھیجے، اور پھر چند ہی عرصے میں سارے جو اس وقت کے مسلمانوں کے بڑے بڑے مخالف تھے ان سب کو شکست ہو گئی اور اسلام غالب ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 85 میں سفارش کے متعلق 2 قسمیں بیان کی گئی ہے کہ جو اچھی سفارش کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اسے گناہ ملے گا۔ سفارش کا لفظ عام ہے، جو بھی انسان کسی بھی خیر اور نیکی کے کام میں کسی کی سفارش کرے گا، مثلا چاہے وہ کسی کی نوکری ہے یا کسی کی شادی ہے یا کسی عالم کے لیے مدرسہ یا مسجد بنانا ہے، یا کسی غریب لڑکی کے لیے جہیز کے لیے چندہ کرنا ہے، یا جہاد کے لیے چندہ مانگنا ہے، یا کسی کو نماز کی ترغیب دینا ہے، یا جہاد کے لیے واعظ و نصیحت کرنا ہے، یا کسی کو قرآن کی ترغیب دینا ہے یا قرآن کی تلاوت پر آمادہ کرنا ہے، جتنی بھی ساری نیکی کے کام ہے، تو ان میں سے جو بھی دوسروں کے لیے سفارش کرے گا اور ان کے لیے دعائیں کرے گا تو اسے اس میں حصہ ملے گا، اور جو برائی کی بات کرے گا اور برائی میں کسی کا ساتھ دے گا تو اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔
آیت نمبر 86 میں ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے مثلا السلام علیکم تو تم بہتر جواب دو، جس کی تشریح حدیث میں اس طرح ہے کہ کہو کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی تمہیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اگر کوئی تمہیں صلح کی طرف بلائے تو تم اس کی پیشکش قبول کرو۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو مجھ سے بڑھ کر اور ایک قدم آگے بڑھ کر احسان کرو، یہ خلاصہ ہے۔ آخری آیت میں پھر عقید توحید اور عقید آخرت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور قیامت کا آنا برحق ہے، اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کرے گا، اور پھر اس دنیا کی زندگی کا حساب کتاب ہوگا، نیک اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا، یہ یقینی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔